بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ قارون کا خزانہ۔ دوستو، قارون کے خزانے کا ذکر ہم اپنے بچپن ہی سے سنتے آ رہے ہیں، جس کو ہم محاورتاً بہت ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں، مگر قرآن پاک میں اس واقعے کا شمار چند عبرت آموز واقعات میں کیا جاتا ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز اور بہت دولت مند تھے، وہ تین ہی لوگ تھے۔ ایک اس وقت کا بادشاہ تھا جسے فرعون کہا جاتا تھا، ایک اس کا وزیر حامان جو اس کے لیے تعمیراتی کام کرتا تھا، اور ایک قارون جسے اللہ تعالیٰ نے بے انتہا دولت سے نوازا تھا۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر وہ ان پر ظلم کرنے لگا۔ اللہ نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں بہت سے طاقتور لوگ بامشکل اٹھا سکتے تھے۔ قارون حضرت موسیٰ اور ان کے خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا۔ بائبل کی کتاب کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یاسور کا بیٹا تھا، جو کہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت تھا۔ اس کے حسن کی وجہ سے اسرائیلی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سائے میں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا۔ قارون ایک اچھی آواز کا مالک تھا اور تورات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ بنی اسرائیل میں معتبر مانا جاتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہی ایک منافق و متکبر شخص بن گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو کہتا تھا کہ میں آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان رکھتا ہوں، مگر دوسری طرف فرعون کے پاس جا کر بنی اسرائیل کے خلاف سازشیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا شمار ظلم کرنے والوں میں کر دیا۔ تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت اور کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی ہوگی۔ اسرائیلی روایات کے مطابق صرف اس کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں پر لادی جاتی تھیں۔ جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون سے نجات پا کر فلسطین کی جانب روانہ ہوئے، تو قارون بھی ان کے ساتھ مصر سے ہجرت کر گیا۔ یہ تب فرعون اور حامان کے بعد اپنی قوم کا سب سے امیر ترین شخص بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم نازل کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے بھی عہد لیا۔ تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ پھر جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں اس دولت کی ہوس اور لالچ پیدا ہو گئی، اور ایسے وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے اب ایک چال چلی اور بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو، جو کہ اس کی حمایتی تھے، ان لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا، جس میں تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اور اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ لہٰذا میں تمہیں اس چکر سے بچنے کا ایک حل بتاتا ہوں۔ تم میں سے کوئی ایک عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ اسی طرح قارون نے ایک دن اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بھی زنا کرے تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نے بھی انجام دیا ہو تو بھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، حتیٰ کہ اس کام کو اگر میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیلی گمان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ لہٰذا اس عورت کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کرا کے فرعون سے نجات دی،
سچ کہہ دے کہ کیا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما، لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان اور اس کا خزانہ سب اس زمین میں دھنس گیا۔ اور جب یہ زمین میں دفن ہو گئے تو زمین کا شگاف پھر سے بند ہو گیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے خزانے کو تا قیامت نشان عبرت بنا دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے ہمارے رب، دنیا پرستی کے حجاب کو ہماری نگاہوں سے ہٹا دے اور وہ عمل عطا کر جو ریاکاری میں شمار نہ ہوں۔ آمین۔